شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، شمع علم زمان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ آج ہم علم صرف پر اپنی پہلی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ علم صرف پر جو کتاب ہم نے پڑھنے کا انتخاب کیا ہے وہ حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب ہدایت الصرف ہے۔ انشاءاللہ آج ہم ہدایت الصرف کا پہلا سبق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ناظرین کرام، ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی علم پڑھنے سے پہلے ہمیں اس علم کے بارے میں یا اس کتاب کے بارے میں چند باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے، پھر ہم اس علم کو پڑھتے ہیں یا اس کتاب کو ہم پڑھتے ہیں۔ وہ چند باتیں کیا ہوتی ہیں؟ کسی بھی علم کو پڑھنے سے پہلے ہمیں پہلے اس علم کی تعریف جاننی ہوتی ہے کہ آیا وہ علم ہے کیا، ہم کس بارے میں پڑھنے والے ہیں، اس علم میں کیا پڑھیں گے، تو ہمیں وہ جاننا ہوتا ہے۔ دوسرا، پھر ہم اس علم کا موضوع جانتے ہیں کہ اگر ہم کوئی علم پڑھ رہے ہیں تو وہ اس علم میں ہم کس بارے میں بات کریں گے، اس علم کا موضوع کیا ہے، اس علم کے عنوانات کیا ہیں، کہ اس علم میں ہم کس قسم کی باتیں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ڈاکٹریٹ پڑھتے ہیں، اگر ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اور ہم اس چیز کے علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم انسانوں کے ڈاکٹر بن رہے ہیں تو ہمیں انسانی جسم کے بارے میں پڑھنا پڑے گا، اگر ہم جانوروں کے ڈاکٹر جو ہے وہ بن رہے ہیں تو ہم جانوروں کے جسم کے بارے میں اور ان کی بیماریوں کے بارے میں پڑھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جو بھی علم ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس علم کو حاصل کرنے سے پہلے ہمیں معلوم ہوتا ہے اور ہمیں معلوم ہونا بھی چاہیے کہ ہم اس علم میں کیا پڑھیں گے اور کیا نہیں پڑھیں گے۔ تیسری چیز، اس علم کے حاصل کرنے کی غرض و غایت ہوتی ہے کہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں آیا اس علم حاصل کرنے کے بعد ہم کس قابل ہو جائیں گے اور کس قابل ہمیں ہو جانا چاہیے۔ تو اس علم کے بارے میں ہم اپنی غرض بھی پڑھیں گے کہ بھائی ہم اس لیے ہم اس علم حاصل کر رہے ہیں تاکہ یہ چیز سیکھ کر میں جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ حاصل کر سکوں، کہ اگر مثال کے طور پر میں عالم بن رہا ہوں تو میں اس چیز کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، میرے عالم بننے کی غرض یہ ہے کہ میں عالم بن کر علم دین حاصل کر کے دنیا میں دین کی تعلیمات کو عام کروں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کروں اور لوگوں کو علم دین سکھاؤں۔ تو یہ ہماری غرض ہوتی ہے۔ اور پھر آخر میں ہم اس علم کے واضح کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ بھئی یہ جو علم ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں کس نے مہیا کیا ہے اور اس کے واضح کون ہے، اس کو باقاعدہ طور پر ایک شکل میں ڈھالا کس نے ہے، کس نے بنایا ہے اس علم کو، تو ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ کسی بھی علم کو جاننے سے پہلے اس کے بارے میں 4 باتیں جاننا ضروری ہوتی ہیں، جیسے کہ اس کی تعریف، اس کا موضوع، غرض و غایت اور اس کے واضح کا نام۔ تو انہی 4 چیزوں پر مشتمل ہے ہدایت الصرف کا پہلا سبق۔ تو پہلا سبق ہم اب آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ علم حاصل کرنے سے پہلے اس کی تعریف کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو علم صرف کی تعریف ہم دیکھ لیتے ہیں جو کتاب میں لکھی ہے، پھر انشاءاللہ اس کی تفہیم ہم آگے کر دیں گے۔ جو تعریف میں یہاں کتاب سے پڑھ رہا ہوں وہ آپ کو اپنی اسکرین پر نظر بھی آ رہی ہوگی، آپ اس سے بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو آپ اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تعریف میں علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے کہ وہ بطور فعل استعمال ہو رہا ہے یا وہ بطور اسم استعمال ہو رہا ہے۔ 3 امور بیان کیے ہیں علامہ صاحب نے اس میں کہ علم صرف ان 3 علوم
کا فائدہ دیتا ہے، اور ان تین علوم کے جاننے کا نام صرف کہلاتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا کہ وہ صیغہ بطور فعل استعمال ہو رہا ہے یا بطور اسم۔ نیز پھر یہ بتا رہے ہیں کہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، حاضر، غائب وغیرہ جو بھی اس میں لکھا ہے کہ وہ صیغہ جو ہے وہ اس میں سے کس پر دلالت کے لیے مستعمل ہے۔ تو اس جز کو اب اس میں جو چند اصطلاحات استعمال ہوئیں اس کے متعلق تھوڑی سی میں آپ کو اس میں ڈسکرپشن جو ہے وہ وضاحت اس کی کر دیتا ہوں، تاکہ جب اس کا مقام آئے گا تو ہم وہاں اس کو تفصیلی پڑھ لیں گے۔ جیسے واحد، اس کا مطلب ایک جو چیز ایک ہوتی ہے، ہم عرف میں بھی اردو میں دیکھتے ہیں، اس کو واحد بولتے ہیں۔ اچھا، ایک سے زیادہ جو ہوتا ہے اردو میں ہمارے ہاں تو وہ جمع کہلاتا ہے، ایک سے زیادہ جو بھی ہوتا ہے وہ جمع ہوتا ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا۔ عربی میں ایک ہوتا ہے تو اسے واحد کہتے ہیں، اور اگر وہ چیز دو ہوتی ہے یا دو کی تعداد میں ہوتی ہے تو اسے تثنیہ کہا جاتا ہے، اور دو سے زیادہ پھر جو جتنا بھی ہوتا ہے اسے ہم جمع کہتے ہیں۔ پھر مذکر آپ جانتے ہیں کہ جو مرد ہوتا ہے اسے مذکر کہتے ہیں، جو عورت ہوتی ہے اسے مؤنث کہتے ہیں۔ اچھا، حاضر وہ ہوتا ہے کہ جس سے کلام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ حاضر کہلائیں گے۔ اگر میں آپ سے کسی تیسرے شخص کی بات کر رہا ہوں، مثال کے طور پر میں زید سے بات کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں بکر اچھا آدمی ہے، تو آپ جو ہے وہ حاضر ہو گئے، چونکہ آپ سے کلام چل رہا ہے اور کسی تیسرے شخص کے بارے میں چل رہا ہے، اگرچہ وہ محفل میں موجود ہے لیکن اس سے بات نہیں ہو رہی، اس کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو وہ غائب کہلائے گا۔ اچھا، متکلم اسے کہتے ہیں کہ جو باقاعدہ طور پر بات کر رہا ہوتا ہے، کلام کر رہا ہوتا ہے، اسے متکلم کہتے ہیں۔ پھر فاعل ہے، مفعول ہے، ظرف اعلیٰ ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ جب اس کا مقام آئے گا تو وہاں پر ہم اس کو بخوبی سمجھ لیں گے۔ پھر دوسری بات، پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ دوسری بات، ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ جیسے ضربہ، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا، اس سے ہم نے ضربہ بنایا، یا اگر ہم اس کو ایسے بھی سمجھ لیں کہ ضربہ تھا، اس سے ہم نے یضربو مضارع کا صیغہ بنایا، پھر مضارع سے ہم نے اضرب اس کے امر کا صیغہ بنایا۔ تو یہ جو صیغہ ہم ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنا رہے ہیں، یہ کس طریقے کے تحت بنایا جا رہا ہے، کیا طریقہ ہے اس کے پیچھے، کیا قوانین ہیں، وہ بھی ہم اس علم میں جانتے ہیں، اور وہ طریقہ بھی ہم جانا جاتا ہے۔ اور کلمات میں تبدیلی کے قوانین جانے جاتے ہیں۔ کلمات میں تبدیلی جو ہو رہی ہے، جیسے کہ ضربہ سے یضرب ہو گیا، اضرب ہو گیا، یا پھر اگر ہم اس کو اس طرح سمجھیں کہ ضربہ اگر ہم فعل ماضی کی ہی گردان لیتے ہیں تو ضربہ کے بعد ضربہ ہو رہا ہے، پھر ضربو، پھر ضربت، پھر ضربتا، ضربنا۔ یہ جو کلمات میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے، یہ کس قسم سے ہو رہی ہے، یہ کون سے قانون کے تحت ہو رہی ہے، کیا قانون ہے اس کے پیچھے، کیا قانون کام کر رہا ہے، کس قانون کے تحت ہم جو ہے وہ ضربہ کو ضربہ کر رہے ہیں اور کوئی صیغہ نہیں بنا رہا ہے۔ تو یہ صیغہ بھی یہ جو کلمات میں تبدیلی کے قوانین ہیں، یہ بھی ہم اس علم میں جانیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ چونکہ جو ہم یہ ویڈیو کلاس لے رہے ہیں اور جو ہمارا لیکچر تیار ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اسے بیگنرز نے بھی دیکھنا ہے، جو بالکل پہلی مرتبہ صرف پڑھ رہے ہوں گے وہ بھی دیکھیں گے۔ دوسرا یہ کہ کچھ ایسے آپ بھی دیکھیں گے جو ہو سکتا ہے کہ علماء کرام ہوں اور وہ پڑھانا چاہتے ہوں تو اس کے لیے لیکچر تیار کرنا چاہ رہے ہوں، یا جنہوں نے پہلے کچھ نہ کچھ صرف پڑھی ہو وہ بھی یہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس حساب سے میں نے یہ وضاحت کھول کے بیان کی کہ شروع والوں کو بھی سمجھ آ جائے، اور جنہوں نے پہلے سے کچھ پڑھی ہے تو ان کو کچھ اضافی باتیں معلوم ہو جائیں۔ اب بگنرز چونکہ اتنی ساری، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں سے یاد کیا کیا جائے اور امتحان میں لکھا کیا جائے، یا پھر اگر کوئی پوچھے صرف کی تعریف کیا ہے تو اسے کیا بتایا جائے، کیا اتنی بڑی تعریف بتائی جائے جو لکھی ہوئی ہے یا جو سمجھائی گئی ہے؟ اس کے لیے میں آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہوں۔ وہ آسانی یہ ہے کہ صرف کی سادہ سی تعریف آپ یاد رکھیں۔ پہلے تو یہ کانسیپٹ اپنے مائنڈ میں کلیئر کر لیں کہ صرف میں ہم 3 چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ 3 چیزوں کا فائدہ ہمیں صرف کا علم دیتا ہے۔ پہلا یہ کہ علم صرف سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا، ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اور تیسری بات
کہ کلمات میں تبدیلی کے قوانین جانے جاتے ہیں۔ یہ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو یاد کرنے والی تعریف ہے وہ آپ کے لیے اسکرین پر مینشن کر دی گئی ہے کہ علم صرف وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے، ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم کیا جاتا ہے اور کلمات میں تبدیلی کے قوانین جانے جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی علم صرف کی تعریف۔ اب ہم علم صرف کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ علم صرف کا موضوع ہے صیغے کی حیثیت سے کلمہ۔ دیکھیں، کلمہ ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے اور مطلقاً کلمہ علم صرف کا موضوع نہیں ہے بلکہ صیغے کی حیثیت سے کلمہ ہے۔ صیغہ کیا ہوتا ہے؟ صیغہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ کلمے کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف یعنی حروف سے مل کر اور حروف کو کچھ ملا کر کوئی شکل بنتی ہے کسی، یا سکنات، حرکات اور سکنات کی مخصوص ترکیب سے جو شکل حاصل ہوتی ہے، جو حروف کے آگے پیچھے کرنے سے یا ملانے سے اور حرکات اور سکنات کی مخصوص ترتیب سے جو شکل حاصل ہوتی ہے اسے صیغہ کہا جاتا ہے۔ اس کی دو طرح کے کلمے شامل ہوتے ہیں، اس میں افعال بھی شامل ہوتے ہیں صیغے میں، جیسے کہ ماضی ہو گیا، مضارع ہو گیا، امر ہو گیا یا ناہی ہو گیا، اور اسما بھی شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ اس میں فاعل ہو گیا، اس میں مفعول ہو گیا، اس میں ظرف ہو گیا، اس میں آلہ ہو گیا، تو اسے ہم صیغہ کہتے ہیں۔ خاص قسم کے ہم صیغے سے، خاص قسم کے کلمات سے ہم اس میں گفتگو کریں گے۔ تو علم صرف کا موضوع ہے تو کلمہ، لیکن مطلقاً کلمہ اس کا موضوع نہیں بلکہ صیغے کی حیثیت سے کلمہ۔ کوئی پوچھے یا امتحان میں سوال آئے کہ بھئی علم صرف کا موضوع کیا ہے، تو بڑا آسان سا علامہ صاحب نے یہاں لکھ دیا ہے، یہ بہترین ہے، آپ اتنا یاد کر لیں کہ صیغے کی حیثیت سے کلمہ علم صرف کا موضوع ہوتا ہے۔ موضوع کے بارے میں ایک بات جو میں تمہید میں کر چکا ہوں، دوبارہ آپ کی آسانی کے لیے دہرا دیتا ہوں کہ موضوع وہ شے ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں علم میں ہم جانتے ہیں کہ جس کی ذات سے متعلقہ مختلف احوال کے بارے میں اس علم میں بحث کی جائے، اسے موضوع کہتے ہیں۔ جیسے علم طب کا موضوع جسم انسانی ہے، جو ڈاکٹر بنتے ہیں وہ انسان کے جسم سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں۔ کوئی اگر کسی مشین کا انجینئر بن رہا ہے تو وہ اس مشین کے متعلق علم حاصل کرے گا، اس کے احوال کو جانے گا اور دیگر معاملات سیکھے گا۔ اسی طریقے سے علم صرف کا موضوع صیغے کی حیثیت سے کلمہ ہے۔ پھر اگلی بات ہم نے دیکھا، جو تیسری بات تھی وہ تھی غرض۔ اس علم کو حاصل کرنے میں ہماری غرض کیا ہو سکتی ہے کہ بھئی ہم کیوں یہ علم صرف ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں چونکہ یہاں صیغوں سے کام پڑے گا تو صیغوں کی پہچان بھی ہمیں حاصل کرنی ہے، جیسا کہ ہم نے تعریف میں پڑھا۔ تو ہماری غرض یہ ہے، ہم اس وجہ سے علم صرف پڑھ رہے ہیں کہ صیغے کی پہچان کے سلسلے میں ذہن کو غلطی سے محفوظ رکھا جائے۔ یہ ہماری غرض ہے علم صرف پڑھنے کی، جیسا کہ کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ صیغے کی پہچان کے سلسلے میں ذہن کو غلطی سے محفوظ رکھنا۔ اب یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ علامہ صاحب نے یہاں لکھا کہ ذہن کو غلطی سے بچانا ہے، جبکہ جب ہم عربی تکلم کریں گے، بول چال کریں گے یا عربی لکھیں گے یا عربی سنیں گے تو یا تو وہ کام ہاتھ سے ہو رہا ہوگا، اگر ہم بول رہے ہوں گے تو وہ کام زبان سے ہو رہا ہوگا، یا وہ کام ہمارے ہاتھ سے ہو رہا ہوگا، زبان سے ہو رہا ہوگا، یا ہم اگر سن رہے ہوں گے تو وہ کان سے ہو رہا ہوگا۔ لیکن جو مصنف نے یہاں پر ذکر کیا وہ یہ کیا کہ ذہن کو غلطی سے محفوظ رکھا جائے۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ جو غلطی ہوتی ہے وہ ذہن کی طرف سے ہوتی ہے۔ ذہن میں جو چیز غلطی کرتی ہے باہر اس کا ہمیں مظاہرہ نظر آتا ہے کہ اگر ہمیں اگر کسی چیز کا مفہوم غلط بیٹھا ہوگا تو ہم زبان سے وہی بولیں گے جو مفہوم اس چیز کا ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے ذہن غلطی کرتا ہے، اس کی بنا پر ہمارے اعضاء غلطی کرتے ہیں۔ ہمیں کسی صیغے کی پہچان غلط ہوگی تو جب ہم اس صیغے کے بارے میں لکھیں گے یا بولیں گے تو ہم ظاہر سی بات ہے ہماری زبان غلطی کرے گی، ہمارا ہاتھ غلطی کرے گا۔ تو اس وجہ سے علامہ صاحب نے یہاں یہ نقطہ زیر غور تھا، انہوں نے ذکر کیا کہ ذہن کو غلطی سے بچا جائے۔
بچایا جائے کہ جب بھی ہمارا ذہن غلطی سے محفوظ ہو جائے گا تو ہمارے ہاتھ اور ہمارا منہ اور ہمارے کان، تو جو بھی جس چیز سے بھی ہم کام لے رہے ہوں گے وہ بھی خود بخود غلطی سے محفوظ ہو جائے گی۔ ایک اضافی بات یہاں لکھی ہے، علم صرف کی اہمیت۔ علم صرف کی اہمیت ایک عربی کا ایک جملہ ہے، اس کا اندازہ اسی جملے سے لگایا جا سکتا ہے کہ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا۔ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ جو صرف ہے یہ علوم کی ماں ہے اور نحو جو ہے وہ علوم کا باپ ہے۔ اب ماں اور باپ کہنے کی کیا وجہ بن سکتی ہے؟ تو ماں اور باپ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے کسی انسان کے وجود کے آنے میں ماں اور باپ کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اسی طریقے سے عربی تکلم کے سیکھنے میں، عربی کو بولنے میں، عربی کو پڑھنے میں اور عربی کو سمجھنے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ کردار ادا کرتی ہے اور ہمیں مدد دیتی ہے وہ صرف اور نحو ہے۔ تو ان علوم کی اہمیت جتلانے کے لیے اور ان علوم کی اہمیت کا اندازہ لگوانے کے لیے اس کا استعارہ ماں اور باپ کے ساتھ کیا گیا کہ جس طریقے سے ماں اور باپ کی ایک اہمیت ہے، اسی طریقے سے عربی بول چال کے لیے، عربی سمجھنے کے لیے، عربی پڑھنے کے لیے علم صرف اور علم نحو کا بخوبی آنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آخری چیز ہم دیکھ لیتے ہیں واضح۔ اس علم کے واضح حضرت معاذ بن حرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک قول کے مطابق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہیں، یعنی حضرت علی نے یا حضرت معاذ بن حرہ نے اس علم کو باقاعدہ طور پر تدوین کیا اور ایک علم کی شکل میں جو قوانین کو سارے جمع کیا اور اصطلاحات کو جمع کیا، وہ ان شخصیات نے یہ کام کیا اور ہمارے لیے آسانی پیدا کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پہلا سبق بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا چاہیں تو دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے آپ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ہدایت الصرف کے اگلے سبق کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے بہت جلدی انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو بھی آپ کے پیش نظر ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔